بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایس ایم افضل، حق مارننگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، آج بات کریں گے وہی الفاظ کے اوپر ہی بات ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کسی کا ایک لفظ یا کسی کا ایک حرف جو ہے وہ انسان کی زندگی کے اندر کافی تبدیلیاں لے کر آتا ہے، اور اس کی ڈیفینیشن اس طرح بھی ہے کہ بعض دفعہ اگر زیر کو زبر اور زبر کو زیر پڑا جائے تو اس سے کچھ اور ہی مفہوم بھی سامنے آتا ہے، اور اسی طرح جو نقطے ہوتے ہیں، چاہے وہ جیم کا ہے چاہے وہ خے کا ہے، اس کو بھی اگر آگے پیچھے کیا جائے تو اس سے بھی کچھ اور ہی انرجی یا کچھ اور ہی الفاظ جو ہے وہ جنم لے لیتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے لفظ کک کے اوپر، KICK، کک، ٹھوکر جس کو کہتے ہیں۔ ٹھوکر کا ہماری زندگی سے کیا تعلق ہے؟ ٹھوکر اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے؟ اور ٹھوکر جب لگتی ہے، کک جب لگتی ہے، اس کے بعد کی کیفیات کیا ہیں، اور کک کن حالات میں لگتی ہے، یہ سب چیزیں آج آپ کے ساتھ ہم بات چیت کریں گے۔ ناظرین، ایک بات اپنے ذہن میں رجسٹرڈ کریں اس پروگرام کے حوالے سے، حق مارننگ کے حوالے سے، کہ لفظ کوئی بھی اس کی اہمیت یا افادیت وہ کبھی بھی کسی بھی زمانے میں کم نہیں ہوتی۔ ہر لفظ، ہر حرف اپنی ایک حیثیت رکھتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ بعض دفعہ ہم ان حرفوں کو اپنی زندگی میں لے آتے ہیں اور بعض دفعہ ہم لوگ ان حرفوں کو سنتے ہیں اور نظر انداز کر دیتے ہیں، جس سے ہم ایک قیمتی خزانے کو کھو بیٹھتے ہیں۔ کک کا انسان کی زندگی سے کیا تعلق؟ گہرا رشتہ ہے، اور اس کا آغاز ہم بائی برتھ لے کر چلتے ہیں کہ جب انسان کی پیدائش سے لے کر اور قبر تک کنٹینیو ٹھوکر کا بڑا عمل دخل ہے، چاہے وہ 2 ماہ کا بچہ ہے، 4 ماہ کا بچہ ہے، 6 ماہ کا بچہ ہے، ایک دم بیڈ سے یا پلنگ سے یا چارپائی سے یہ گرنا یا پہلی ٹھوکر اس کو لگنا، تو یہ ایک انٹروڈکشن ہے اس معاشرے کا، اس سوسائٹی کا، جس سے متعارف کرایا جا رہا ہے آپ کو کہ ٹھوکر کیا چیز ہے۔ یہ تو وہ ٹھوکریں ہیں جو اجسام یعنی جسم کے حصے میں لگتی ہیں، جس سے جسم کی باڈی جو ہے وہ گروتھ کرتی ہے، اور اس میں ایک ٹیسٹ تو نہیں میں کہہ سکتا، لیکن ہر ٹھوکر کے پیچھے، ہر کک کے پیچھے کوئی لاجک، کوئی راز، کوئی اسرار، یہ اللہ تعالیٰ نے ضرور چھپا کے رکھا ہو، چاہے آپ اس سے اتفاق کریں چاہے نہ کریں۔ پھر تھوڑا سا جب آپ نونہالی کی عمر سے ہونہار اور پھر اس سے اوپر جب آتے ہیں ٹین ایج میں، تو اس میں بھی کئی ٹھوکریں لگتی ہیں، کبھی کو بال لگ گئی، کبھی کو ہاکی لگ گئی، کبھی فٹ بال لگ گیا، کبھی کوئی چانٹا کسی نے ٹکا دیا۔ یہ سب ٹھوکریں، یہ سب ککس ہیں جو ہمیں ساتھ ساتھ لے کر چلنی ہوتی ہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب کسی چیز کو بٹھانا ہوتا ہے نا پراپر طریقے سے، اس کی کیپیسٹی کے مطابق، اس کی ورتھ کے مطابق، تو پھر بھی وہاں پہ اس کو ٹھوکر لگائی جاتی ہے، تو تب جا کر وہ چیز پراپر اپنی جگہ بناتی ہے یا بیٹھتی ہے۔ انسان کو جب کچھ 2-4 کک پڑ جائیں تو وہ الجھن میں آ جاتا ہے، کیونکہ وہ اس چیز سے واقف نہیں ہے کہ اس کو کیوں، کس وجہ سے اتنی کک جو ہے وہ لگ رہی ہے، اور کیوں اس کے ساتھ یہ اکھاڑ پچھاڑ، کبھی اپ کبھی ڈاؤن، کبھی نشیب و فراز، کبھی اچھا کبھی برا، یہ کیوں چل رہا ہے۔ تو جب وہ اس پورے ٹائم ٹیبل کو گزار لیتا ہے اور اپنی لائف کو اینالائز کرتا ہے، تو پھر وہ شکر ادا کرتا ہے رب کا کہ یا پروردگار، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے کک لگا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کیا، دوسری جگہ سے تیسری جگہ موو کیا، تیسری جگہ سے چوتھی جگہ موو کیا، اور اس کے بعد میں آج سٹیبل ہوں کسی پوزیشن میں۔ تو یہ کک جو ہے اتنی پازیٹیو چیز ہے اگر ہم اس کو پازیٹیو لیں۔ یہاں پر جو ہم کک کا کنسیپٹ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، میں یا آپ، اس میں کچھ اور معاملہ ہم اپنے اندر بٹھاتے ہیں۔ اس میں ہم کہتے ہیں جی رسوائی ہمیں ملی ہے، ہمیں ہماری قسمت نے ساتھ نہیں دیا ہمارا، ہم پریشان ہو کے کیوں ہمارے ساتھ اس طرح ہو رہا ہے۔ حالانکہ یہ وہ ککس ہیں، یہ وہ ٹھوکریں ہیں جو ہمیں ایک پراپر جگہ پر پہنچانا چاہ رہی ہیں، جس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں ہم انفٹ ہیں یا مس فٹ ہیں،
یہ ہم اس طرح کے نہیں بن پا رہے جس طرح رب کی ذات چاہ رہی ہے. تو اس کے لیے جب پراپر ہمارے اندر اتنی ٹھوکریں لگ جاتی ہیں یا اتنی ککیں ہمیں پڑ جاتی ہیں تو پھر ہمارے اندر وہ گنجائش، وہ ایک فلیکسیبلٹی آ جاتی ہے کہ پھر ہم کسی ایسی پراپر جگہ پر اپنے آپ کو فٹ کر دیتے ہیں اس کے حکم سے. یہ بات اپنے ذرا ذہن میں رکھیے گا. ہسٹری کی اگر بات کرتے ہیں آپ، جتنے بھی بڑے لوگ ہیں، چاہے وہ پاکستان میں ہیں، چاہے پاکستان سے باہر ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں، چاہے وہ نان مسلم ہیں، ہیومن کی بات کرتے ہیں، انسانیت کی بات کرتے ہیں، اس میں جتنے بھی بڑے لوگ ہیں وہ اگر کسی مقام پر پہنچے ہیں تو اس کے پیچھے ایک کافی تعداد میں ہسٹری ہے کک کی. کک یعنی اتنی پازیٹیو چیز ہے. اب کک کی اقسام کیا ہے کہ جی وہ جناب چچا نے کک مار دی، والد نے کک مار دی، بہن نے کک مار دی، بھائیوں نے کک مار دی، کچھ یہ کر دیا، کچھ یہ کر دیا. یہ بات کک کو ذرا ذہن میں رکھیے گا، یعنی ٹھوکر کو ذہن میں رکھیے گا. اس ٹھوکر کو انسان لیتے 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 پھر اس مقام پر آ جاتا ہے جس کی اس کی وش تھی یا جس پر وہ ایک کبھی خیالوں میں رہتا تھا کہ یہ بھی چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے. تو یہ سب چیزیں حاصل ہوتی ہیں لیکن کک کے بعد، اگر آپ اتفاق کریں. اور جو لوگ کک کے ٹیسٹ سے متعارف نہیں ہیں یا اس کی لذت کو نہیں جانتے، پازیٹیو ایک ہوتی ہے نیگیٹو. نیگیٹو جو کک ہے یہ بھی اگر آپ پازیٹیو ہیں، آپ کی سوچ مثبت ہے تو وہ نیگیٹو کک بھی آپ کے لیے مثبت ہی ثابت ہوگی، نیگیٹو ثابت نہیں ہوگی. ہم لوگ اوائڈ کرتے ہیں کہ یار ایسن طریقے سے ایک بغیر کسی ہرڈل کے، بغیر کسی رکاوٹ کے ہم لوگ کسی ایسے وے کی طرف نکل جائیں جہاں ہمیں کہیں کک نہ پڑے. لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ معاشرے میں ہر ساتھ میں، ہر لمحے میں، ہر ایک اور میں یہ کک کا تعلق بہت زیادہ ضروری ہے. اور جتنی ککیں ہم کھاتے جائیں گے اتنا ہم نکھرتے جائیں گے، اور جتنا ہم کک سے اوائڈ کرتے جائیں گے اتنا ہم الجھن میں آتے جائیں گے. اس چیز کو آپ ہو سکتا ہے اتفاق کریں، ہو سکتا ہے نہ کریں، لیکن یہ ایک طے شدہ بات ہے کہ کامیابی کے پیچھے کک کا بہت عمل دخل ہے. کوئی بھی چیز کو جیتنے کے لیے، کوئی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے ٹھوکر کا ہونا، ٹھوکر کا کھانا یہ اشد ضروری ہے. جب تک آپ ٹھوکر نہیں کھائیں گے، جب تک آپ کو کک نہیں پراپر طریقے سے پڑے گی، آپ کو اس چیز کی افادیت، اس چیز کی اہمیت اور اس چیز کی قیمت کا اندازہ شاید زندگی میں نہ ہو سکے. اور جو چیز آپ ٹھوکر کھا کر حاصل کرتے ہیں، کک کھا کر حاصل کرتے ہیں، اس میں ایک آپ کو دل کی تسکین بھی ہوتی ہے. اور بھلے آپ 2 یا 4 یا 6 لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے اس بات کو ضرور کاؤنٹ کرتے ہیں کہ اگر آج میں کسی مقام پر ہوں یا اگر آج مجھے کوئی چیز حاصل ہے تو اس کے پیچھے یہ عوامل ہیں. اور سب سے بڑا عوامل جو ہے وہ میرے رب کی ذات کا ہوتا ہے. یہ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کے حکم کو، اس کی مرضی کو، اس کی رضا کو جب لے کر آپ لوگ چلتے ہیں تو پھر یہ کک لفظ جو ہے یہ سمجھ آتا ہے. بعض کچھ ایسے بھی ہمارے بہن بھائی افراد ہیں جن کو کنٹینیو کک لگتی ہیں تو وہ اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے اور وہ اپنی ایک وے، اپنی ایک ڈگر پر چل رہے ہوتے ہیں، اور جو ارد گرد انہی کی وجہ سے کچھ لوگوں کو وہ پریشان کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو الجھا رہے ہوتے ہیں. اس کا وہ ساتھ ساتھ رب ان کو وہ دے رہا ہوتا ہے، اجر آپ کہہ لیں یا سزا کہہ لیں. یہ اپنے اپنے ایک پرسیپشن کی بات ہے کہ کون سا لفظ کون استعمال کرتا ہے. اس کے باوجود بھی رب نے ایسی ان کو کک لگائی ہوئی ہوتی ہے کہ ان کا کان، دل، زبان ہینگ ہو چکی ہوتی ہے. ان کے اندر جو ایک احساس کی کیفیت، ایک جذبے کی ایک فیلنگ کہ دوسرے کا خیال رکھنا، دوسرے کی کیئر کرنا، دوسرے کو پرائرٹی دینا، وہ سب ختم ہو چکی ہوتی ہے کیونکہ یہ رب کی طرف سے کک ان کو لگی ہوئی ہوتی ہے. اور وہ اس چیز کو نہیں سمجھ پاتے کہ یہ جو ان کے ساتھ برا ہو رہا ہے یا ان کے بچوں کے ساتھ یہ معاملے پریشانی کا باعث بن رہے ہیں، یا بزنس میں ان کو لاس ہو رہا ہے، یا کچھ لوگ ان سے روٹھ رہے ہیں، یا ان کی طبیعت جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے، یا اتنے لاکھوں کی میڈیسن ڈیلی جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، تو اس کی میجر ریزن کیا ہے. تو وہ ایک ایسی رب کی طرف سے کک پڑی ہوئی ہوتی ہے جس کو وہ نہیں سمجھ پاتے، لیکن وہ اپنی ایک لائف میں اپنے اس میں ہوتے ہیں زندگی میں کہ ان کو علم نہیں ہوتا کہ یہ کک کا تعلق کیا ہے اور یہ کہاں سے لگی اور اس کا اثر کیا ہوا.
اب تھوڑا بات کو دوسرے رنگ سے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ اگر کک کے بغیر کوئی چیز مل جائے تو اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا. اس کی بھی میں آپ کو اگزامپل دے دیتا ہوں. دیکھیں لذت یا چاشت یا چاشنی یا ٹیسٹ یہ اس وقت آئے گا جب آپ کی مومنٹ، آپ کی حرکت، آپ کا عمل دخل اس کام میں انوالو ہوگا. اور جب تک آپ یہ سب چیزیں اس میں انوالو نہیں کریں گے، خود اس کام کے اندر آپ مگن نہیں ہوں گے، محو نہیں ہوں گے، اس وقت تک آپ بھول جائیں کہ آپ کو اس چیز کے کرنے میں ٹیسٹ یا لذت یا کوئی چیز حاصل ہوگی. اور اگر آپ کو کوئی بیٹھے بٹھائے پلیٹ میں رکھ کر کوئی چیز مل جاتی ہے یا عطا ہو جاتی ہے تو اس کو پھر بانٹنے کا، اس کو پھر اپنی لائف کے اندر رکھنے کا یہ طریقہ کار ساری عمر نہیں آئے گا. آپ کو یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ بھی اس کی کیا فیلنگ ہے، اس کی کیا فیلنگ ہے. جیسے کوئی پیدل چلنے والا ہے تو اس سے آپ پوچھیں کہ بھی پیدل چلنے کا کیا ٹیسٹ ہے. تو جب تک پیدل نہیں چلیں گے آپ اس کی بات کو یقین نہیں کر سکتے یا اس کو مان نہیں سکتے. اور اگر آپ اسی چیز کو لے کر تھوڑا سا اور آگے چلیں گے کیک کو کہ جی نیند کا کیا لذت ہے، تو جب تک پراپر نیند نہیں ہوگی آپ کی تو آپ کو اس چیز سے بھی واقفیت حاصل نہیں ہوگی. تو زندگی کے ہر چیز میں چاہے وہ سونا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، اٹھنا ہے، لیٹنا ہے، ایون کوئی لین دین کرنا ہے، اس میں جب تک پراپر طریقے سے کک نہیں لگے گی شخصیت کے اندر نکھار نہیں آئے گا. یہ اپنے ذہن میں رکھیے گا. اب آپ مینٹلی طور پہ تیار ہو جائیں کہ کک کھانے کے لیے، یا جو لوگ اس پروگرام کو سمجھ چکے ہیں یا سمجھ گئے اس بات کو کہ واقعی یہ کک کا زندگی میں بڑا عمل دخل ہے، ٹھوکر کا بہت عمل دخل ہے ہمارے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کک جو ہے نقصان آپ کا نہیں کرتی، کک آپ کو بنا دیتی ہے، کک آپ کو سنوار دیتی ہے. لیکن کک جب لگتی ہے اس وقت ایک کیفیت، اس وقت کی جو ایک تکلیف یا اس وقت کا ایک جو وہ نظارہ ہے یہ وہ بہتر جانتا ہے جس کو کک لگی ہو. ہم کہتے ہیں جی ہمیں جناب زمانے کی کک لگی، کوئی کہتا ہے جی کہنا تو نہیں چاہیے کہ جی جو عزیز و قربہ ہیں ان کی کک لگی، کوئی کس فارم میں لیتا ہے اس بات کو، کوئی کس فارم میں لیتا ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ اختیار کی بھی بات ہوتی ہے کہ رب نے آپ کو کتنا صاحب اختیار بنایا اور کتنا آپ نے لوگوں کو ککیں ماری ہیں، کتنا آپ نے لوگوں کو ٹھوکریں دی ہیں. ان سب کو جب ایک پلیٹ میں یا ایک بال میں آپ اکٹھا کریں گے تو پھر آپ کو اپنا عکس، اپنا آپ، اپنی شخصیت سامنے نظر آئے گی. پھر اس کو اس کے ساتھ کمپیریزن کر لیں کہ کک کتنی مارتے رہے ہیں اور کتنی کھاتے رہے ہیں. پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ غلط ہیں یا سامنے والا غلط ہے. اور جب سامنے والے کی غلطی سمجھ آ جائے یا اپنی غلطی سمجھ آ جائے تو یہ سمجھ لیں آپ کہ رب نے خاص کک اب آپ کو لگا دی ہے، خاص ٹھوکر آپ کو لگا دی ہے کہ آپ کی آنکھ کھل گئی ہے کہ ہاں اس پہ ہماری غلطی ہے، یہ سامنے والے کی غلطی ہے. اسی کو پہچان کہتے ہیں، اسی کو فہم کہتے ہیں. تو یہ جو کک ہے اس کو لائٹ نہیں لینا ہے، اس کو سمجھنا ہے. اور روزمرہ کے جو کاموں میں ہمارے ساتھ یہ ایشوز ہوتے ہیں، کبھی جاتے ہیں جناب کوئی آفیسر اویلیبل نہیں ہوتا، کبھی جناب کوئی بڑا آدمی نہیں ملتا ہے، یا کبھی کچھ اس طرح کے بھی کام ہوتے ہیں کہ جو سوچ کر جاتے ہیں ایسا نہیں ہوتا. تو یہ ٹھوکر لگنا ہوتا ہے کہ ہم پوری ایک پلاننگ کر کے گئے اور ایسے ہوا اور ایسے ہوا اور عین موقع پر جو ہے وہ کام ہمارا نہیں ہو پایا. کیوں؟ یہ سب کک کا عمل دخل ہے. اور کک جو ہے اس کا میں آپ کو کنٹینیو بار بار اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس لفظ کو آج آپ کے دماغ کے اندر میں نے رٹا دینا ہے کہ لفظ کک کیا ہے اور کیوں لگتی ہے، اور اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے. یہ آپ باتوں میں شاید سمجھ رہے ہو اس کو کہ ہاں کک واقعی بہت ایک پاورفل چیز ہے. اور گھر میں بھی کوئی چیز اگر کریٹ ہوتی ہے، چاہے وہ آپ اس صوفے کی اگزامپل لے لیں، کرسی کی اگزامپل لے لیں، جب تک پراپر اس کو ٹھوکا نہیں جائے گا یا پراپر اس کو ٹھوکر نہیں لگے گی، پاسبل نہیں ہے کہ اس کے اندر نکھار آئے، پاسبل نہیں ہے کہ اس کو آپ استعمال میں لائیں. اتنی سی بات ہے. اور جب پراپر آپ کو کک لگتی ہے، پراپر آپ کو ٹھوکر لگتی ہے، پھر جو اندر کا ایک سویا ہوا انسان، مسلمان تو ہیں ہی، انسان جو ہے وہ جب جاگتا ہے پھر اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ کتنے